فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہفتہ وار درس قرآن اور سنت دے سلسلے دے وچ حاضر ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میڈی اور تہاڈی ہر مسلمان دی حاضری منظور و مقبول فرماوے۔ جتنے دوست احباب اپنے کاروبار چھوڑ کنے نیکی دے سلسلے دے وچ حاضر تھیں، اللہ سب کو قدم قدم دے اتے اجر عظیم عطا فرماوے۔ عزیز و دوستو، اسلام ایسا پیارا مذہب ہے، ایسا پیارا دین ہے جس نے اساں مسلمانے کو ہمیشہ دوجے مسلمان دی خیر خواہی دا درس دیتے۔ آج اساں مسلمان دین کنے دور ہیں، ہر بندے کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنے مفاد دے بارے سوچیں دے، اپنے فوائد دے بارے سوچیں دے، لیکن کیا اساں یہ بھی غور کیتے کہ اساں دوجے مسلمان دی خیر خواہی کروں، دوجے مسلمان دے نال بھلائی کروں اور دوجے مسلمان کو نفع پہنچاؤں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، خیر الناس من ینفع الناس، تو آدھے وچوں بہترین آدمی ہے او جیڑا دوجے مسلمانے کو فائدہ پہنچیں دے۔ آج اسا کو جری شے ضرورت ہے، اسا کوشش کریں دے ہیں جو اسا ہی حاصل کر گنوں، کدیں اے بھی غور کیتے سے جو اسا دے اندر ایثار دا جذبہ ہونا چاہیے، دوجے مسلمان دی ضرورت دا خیال کرنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمینن، اسا کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر مبارک دے اندر زندگی گزر گئی ہے، لیکن کدیں بھی مسلسل اسا 3 نمہار تک پیٹ بھر کنے کھانا نہیں کھاتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام عرض کرن، اے مسلمان دی ماں، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر مبارک دے اندر کوئی چیز اتنا فراوانی دے نال نہیں آئی؟ ام المومنین فرمینن، اگر کوئی چیز آئی بھی ہے فراوانی دے نال، اساں دوجے مسلمانے دے اتے صدقہ کر دیتے، دوجے کو اساں ترجیح دیتی ہے اور دوجے مسلمانے کو اساں کھانا کھوائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ جڑا مسلمان اپنے دوجے مسلمان بھرا دی مدد کریں دے، جب تک او اپنے مسلمان بھرا دی مدد کریں دا رہے ویسی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی مدد اون دے شامل حال رہے ویسی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، جے ساری زندگی رسول اللہ دے دین دی خدمت کیتی ہے، احادیث بینات دا درس دیتے نے۔ آپ ایک دفعہ حج دے ارادے دے نال گئے، آپ نے حج کیتے، حج دے ارکان مکمل کرن دے بعد آپ کچھ دیر دے واسطے کہیں جا دے ہوتے آرام کریں دن، آپ دی اکھ لگی ہے، آپ نے خواب ڈٹھے، کیا دے دن کہ 2 فرشتے آئیں آکنے سامنے میرے بیٹھن، آپس دے وچ گفتگو پہ کریں دن۔ ایک فرشتہ دوجے فرشتے کنے پوچھدا پے کہ اے دسا ہاں این سال کتنا مسلمان حج دے واسطے آئیں؟ دوجے فرشتے نے جواب دیتے کہ این سال 6 لاکھ مسلمان آکنے حج دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اور وہ فرشتہ سوال کریں دے کہ انہیں سارے دے حج قبول تھی گئے؟ دوجا فرشتہ جواب دیں دے کہ انہیں دے حج پہلے تا قبول نہ ہم تھی دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مزدور علی بن موفق جرا دمشق دے اندر رہن والا ہے، ان دی وجہ تو اللہ نے انہیں سارے لوگیں دے حج قبول فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمینن، جدہ میں گال سنیے کہ علی بن موفق دمشق دا رہن والا قوم دا موچی مزدور ان دی وجہ تو 6 لاکھ بندے دے حج قبول تھین، میں ان دی ملاقات تا کران دیکھا تا صحیح۔ آپ فرمینن، جدہ میری اکھ کھلی ہے میں سیدھا دمشق دا ارادہ کیتم، میں پوچھدا ان موچی دے دکان دے اتے پہنچا اور ان کو آکے میں یار تے کو مبارک ہوئے، این سال تے حج دی سعادت جو حاصل کیتی ہے، تے جو حج کیتے اللہ نے تیری وجہ تو 6 لاکھ بندے دا حج قبول کیتے۔ وہاں کہ یار میں تحج دے ہوتا گیا ہی کہنی میں،
میں تو حج کہیں نہیں کر سکیا۔ آپ نے فرمایا کینچی گال کرے نہیں، تیرے حج دی وجہ تو 6 لاکھ بندے دا حج قبول تھے۔ انہیں کہ یار میں حج نہیں کیتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال ایک خواب سنے دن کہ میں میں خواب ڈٹھے اور فرشتے آپس دے وچ گفتگو کیتی ہے، تیری وجہ تو 6 لاکھ بندے دا حج قبول تھے، اے دسا تیرا عمل کے رہا ہے۔ انہیں کہ یار یہ راز دی گال ہے تے پوچھ گی دیئے، میں 30 سال کنے مزدوری کریں دا آیا اور پیسے جمع کریں دا آیا، لوگیں نے جتیاں سی کنے میں دراہم بچیں دے این سال میں حج دا ارادہ کیتم، میرے کلو 300 درہم کٹھے تھیں جو میں این سال حج کراں۔ آپ فرمندن کہ میں جڑا ارادہ کیتے میں حج دا انہیں ڈیواریں ایک رات کو اساڑے ہمسائے ہیں انہیں دے گھر کنے سالن دی خوشبو آئیے، میری گھر والی نے آکے آج ساڑے ہمسائے کوئی چنگا سالن پکائی پین خوشبو پہ آندی ہے، لہٰذا ایمیں کرو انہیں ہمسائے کو آکھو سالن اساڑے کٹھے بھی ونڈا ہے، اسا کو بھی کچھ اپنا سالن ڈیوا ہے۔ حضرت علی بن موفق آدن کہ میں اون ہمسائے کو ون کنے چونکہ قریب ہاں سے ایک بے دے نال ورت دے ہاں سے اساں کوئی چنگی شے پکاؤں ہاں انہیں دے گھر بھیج رہے ہاں سے او کوئی چنگی شے پکاویں ہاں اساڑے گھر بھیج رہے ہاں، تو میں ون کنے وہ ہمسائے کو آ کے ہمسائے دے اکھیں کنے آنسوں آ گئے آدھے یار اگر تو میں کنے یہ چیز نہ منگے ہاں تو بہتر ہے، اج دا سالن تو میں کنے نہ منگے ہاں کیونکہ توہاڈے واسطے بہتر کہیں ساڈے واسطے کھاون جائز ہے۔ انہیں کہ یار ایک کیا گال ہے، جیری شے توہاڈے واسطے جائز ہے تو سارے واسطے جائز ہے، اور جیری شے میرے واسطے نہ جائز ہے تو تیرے واسطے کیویں جائز ہے؟ جوان رو پے آدھے یار راز دی گال ہے تمہیں کنے راز پیا کھلوے نہیں، 3 نمہار ہو گئے اساڑے گھر دے اندر کوئی چیز کھاون پیون دی نہ ہے، اور میرا ضمیر بھی اجازت نہ دیندا ہا کہیں دے سامنے ون کنے میں بھیک منگاں سوال کراں کہ سارے گھر دے اندر کوئی چیز کھاون پیون دی کائیں نہیں، میں مجبور تھی کہ گھر دے بچیاں دی حالت ڈٹھے میں بھوک کنے انہیں دی کیفیت عجیب ہے، اس واسطے میں مجبور تھی کہ جنگل چ گیاں اتھا میں کو مردار دا گوشت ملے اور میں وہ گوشت چاہ کے راز دے وچ اپنے بچیں دی جان بچاون دی خاطر میں وہ گوشت گھر گھن آیا، اپنی بیوی کو بھی نمی دسایا اور اسا وہ گوشت پکائے، اساں تا مجبوری دی وجہ تو اپنے بچیں دی جان بچاون دی وجہ تو یہ کم کرنے پیاسے، مگر تہاڈے واسطے تے جائز کائیں نہیں۔ تو وہ موچی آدھے میرے پیریں تلے زمین نکل گئی ہے، میرے جسم دے ہوتے کپ کپی تاری تھی گئی ہے، میں اتنا رونا کہ میں حج کراں اور ساڈا ہمسایا بھوک کریں اندے کولو کھاون پیون دی کوئی چیز کہیں نہ ہوئے، ساڈے ہمسائے دے بچے دے ہوتے فاقہ دی کیفیت ہوئے، وہ آدھے کہ میں اپنا حج دا ارادہ ترک کر دیتے می، وہ جیرے 300 درہم کٹھے کیتے ہن وہ سارے دے سارے چاکنے میں اون ہمسائے کو دی دیتن، میں کہ یار ساڈا حج ایہو تھی گیا، آپ بھی کھا اپنے بچے کو بھی کھوا، اگر رب نے چاہا تو ول اسا کو حج دی سعادت نصیب تھی پوسی۔ وہ 30 سال جے محنت مشقت کر کے لوگیں نے جتیاں سی کنے پیسے کٹھے کیتن حج دے ارادے دے نال، دیکھو اگر اللہ دی مخلوق دے نال وہ خیر خواہی کیتی ہے، حج دا ارادہ ترک کر لیتے، نیکی دا ارادہ کر لیتے ترک کر لیتے، مخلوق دے نال اپنے ہمسائیں دے نال مسلمانے دے نال اگر خیر خواہی کیتی ہے، رب تعالیٰ نے انعام کے جا عطا فرمائے جو 6 لاکھ حاجیں دے حج این جوان دی وجہ تو قبول تھیں جرا جوان آپ خود حج دے ہوتے ونی نہیں سگیا۔ اساں بھی مسلمان غور کروں کہ کتھائیں اساڑے ہمسائے کو دوجھے مسلمان جرہن وہ کہیں مشکل دے اندر نہ ہومن، جتنا تھی سگے اپنے مسلمان بھیراویں دی خیر خواہی کروں، اپنے مسلمان دے نال بھلائی کروں، نیکی دا سلوک کروں، کیا معلوم اللہ تبارک و تعالی کس نیکی دی وجہ تو اساڑی مغفرت فرما دے وے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسا سب مسلمانے کو ایثار دا جذبہ عطا فرماوے، دوجھے مسلمانے دے نال خیر خواہی دا جذبہ عطا فرماوے، اور ہمیشہ قرآن اور سنت سکھ کے قرآن اور سنت دے مطابق زندگی گزارن دی اور قرآن اور سنت دی تعلیمات دوجھے مسلمانے تک پہنچاون دی توفیق عطا فرماوے۔ آخر دعوانا اللہ
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہم انا نسألک العفو اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدامۃ فی الدین والدنیا والآخرہ بوسیلۃ سید المرسلین۔ یا اللہ عز و جل سارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ سارے تمام لغزشاں معاف فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ دوجھے مسلمانے دے نال خیر خواہی دا جذبہ عطا فرما، مسلمانے کو نفع پہنچاون دے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ سارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ جتنا مسلمان پریشان حالن تمام دا پریشانیاں دور فرما۔ جتنے حاضرین جماعت موجود ہیں تمام دے کاروبار دے اندر برکت عطا فرما۔ تمام کو دین دنیا دا بھلائیاں نصیب فرما۔ جو پریشان حالن پریشانیاں دور فرما۔ جو قرض دارن غیب کنون دی امداد فرما۔ جو بے اولادن اولاد نارینہ دی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ صدا خاتمہ ایمان تے فرما۔ یا اللہ خاتمہ ایمان تے فرما۔ جتنے حاضرین جماعت موجود ہیں انہیں دے جو نیک مقاصد ہیں میرا کریم اللہ تمام دے نیک مقاصد پورے فرما۔ اسا سب مسلمانے کو 5 وقت نماز با جماعت دی دولت نصیب فرما۔ قرآن اور سنت دے نال پیار عطا فرما۔ قرآن اور سنت سمجھ کے انہوں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش سیدنا محمد و علی آلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔